کہ اپنی صحت کے حوالے سے اپنے دیگر جو ان کے معاملات ہیں وہ ایک بہت بڑی پارٹی کے، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، بانی چیئرمین ہیں. ان کا حق ہے کہ وہ معلوم رکھیں، اطلاع ان کو ملتی رہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. تو یہ ایک سازش ہے ان کے خلاف، اور جو 8,000 اور وہاں پہ قیدی ہیں اڈیالہ میں، ان کو بھی اس جبر کے تحت رکھا جا رہا ہے کہ کوئی ان سے ملاقات نہیں کر سکتا. تو یہ عامر فاروق صاحب نے، چیف جسٹس نے آج کہا کہ آپ اس بات کو ختم کریں اور 26 کو ملاقات کرائیں. اب ہم ان کے آرڈر کا انتظار کریں گے. سردار اعجاز اسحاق صاحب نے بہت اچھا آرڈر کیا کہ وکلاء کا حق ہے اپنے کلائنٹ سے ملنا. اس کے خلاف مقدمے بدستور چل رہے ہیں، مقدمے تو ختم نہیں ہوئے. وہ اگر اپنے وکلاء سے نہیں ملتا، ان کو مشورہ نہیں دیتا، ان سے ہدایت نہیں لیتا یا ہدایت نہیں دیتا، تو یہ ایک بنیادی حق ہے جو سینکڑوں سالوں سے دنیا کے ہر مہذب معاشرے میں مانا گیا ہے کہ کسی بھی قیدی یا کسی بھی ایسے شخص کا جو مقدمہ کوئی فیس کر رہا ہو، اس کو وکلاء تک رسائی دینا ضروری ہے. لہٰذا حکم ہوا ہے کہ آج 3 بجے یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے میں جو عدالت ہے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی، اس میں عمران خان صاحب کو پیش کیا جائے، اور اگر پیش نہیں کیا جاتا تو کل صبح معقول وجہ بتائی جائے. آج بھی توہین عدالت کے کیس تھا، تو اس میں بھی دوبارہ توہین ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، بلکہ ریاست نے تو یہ موقف اٹھایا کہ ہم توہین کرتے رہیں گے، آپ نے جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں، آپ اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی حکم نہیں دے سکتے. تو یہ دیکھیں جو اس ملک میں بالکل ایک کھلی اب عدالتی نظام کی، قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یہ اسی کا ایک شاخسانہ تھا کہ کھڑی ہو کر ریاست یہ کہے کہ ہم حکم عدولی کریں گے، جیل میں ڈالنا ہے تو ڈال دیں. یہ آج موقف تھا ریاست پاکستان کا. پروسیکیوشن نے یہ ایک اور بھی چیز اہم اٹھائی، انہوں نے کہا کہ پابندی پنجاب حکومت نے لگائی ہے، تو کیا اس کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پابندی ہے؟ دیکھیں اڈیالہ جیل میں جتنے بھی قیدی اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہاں جو وفاقی عدالتیں ہیں ان کے حکم کے تحت جاتے ہیں، اس پہ ہمارے فیصلے موجود ہیں عدالتوں کے کہ وہاں اس حد تک اڈیالہ جیل جو ہے وہ فیڈرل جورسڈکشن میں ہے. لہٰذا اڈیالہ جیل میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، ان قیدیوں کے حوالے سے اس کا تمام اختیار جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہے. سپریم کورٹ میں جی السلام علیکم. ابھی مجھے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی طرف سے یہ اطلاع آئی کہ جو مجھے 3 بجے اڈیالہ میں جو ہے عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے بلا لیا گیا ہے، اور میری پٹیشن پہ جو جاری ہونے والا احکامات ہے جس میں عمران خان صاحب کو یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا، تو حکومت نے جو ہے وہ پہلے 3 سے ابھی تک وہ رکا تھا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میری پٹیشن میں یہ کامیابی ہوئی ہے، اور ہم وہاں پہ جا کے بی بی صاحبہ کو بھی ریلیز کرائیں گے، اور ہم جو ہیں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات کریں گے، اور ملاقات کے بعد بھی میں اپنے ویڈیو میسج میں آپ تمام دوستوں کو اس ملاقات کی ڈیٹیل سے آگاہ بھی کروں گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ سب کا حامی ناصر ہو. نہیں، پچھلی دفعہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی ہماری انفارمیشن کے مطابق، لیکن اس دفعہ کوئی ایسی بات ایک لفظ نہیں کہا. تو آپ کو پتا ہے جو سننے والے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے پاس سارا ٹرانسکرپٹ موجود ہوگا، ان کو کہو سامنے لے آؤ. تھینک یو سر. میری اور فیصل صاحب کی اور سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی ملاقات کر رہے ہیں. وہ بھی سلمان اکرم راجہ صاحب فردر آ کر آپ سے بات کریں گے. جو اس وقت تک ہماری گفتگو ہوئی ہے، ایک تو پوری قوم کو مبارک ہو کہ عمران خان صاحب کے حوصلے بلند ہیں. الحمدللہ انہوں نے جتنا ظلم، بربریت اور یزیدیت کا ماحول قائم کر رکھا تھا اس ان بٹوین، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ آج بشرا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے اور وہ گھر چلی گئی ہے. جو بنیادی انسانی حق ہے، بنیادی حق ہے جیل مینول کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق اور ہائی کورٹ کے فیصلوں کے مطابق کہ ہفتے میں ہم نے ملاقاتیں کرنی ہے. وکلاء کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان کی فیملی کو ایکسیس دینا مسٹ ہے، ان سے ملاقات کرانا ضروری ہے، اور جو ہمارا ایگریڈ SOP تھا اس کے مطابق جو ملاقاتیں تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی. کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے الحمدللہ قانون کی پاسداری ہوگی اور خان صاحب کی انشاءاللہ تعالی رہائی ہوگی اور بہت جلد ہوگی. میں پاکستان تحریک انصاف کے سارے ووٹر، سپورٹر، لیڈرشپ کو جو پاکستان میں یا باہر ہے، ان سب کو بشرا بی بی کے اس رہائی پہ مبارکباد پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی ہم نے اسپیشل ریکویسٹ کی ہے اور ابھی ہم جا رہے ہیں، روکا لے کے جا رہے ہیں اڈیالہ، اور انشاءاللہ بی بی صاحبہ کو رہا کر کے لائیں گے. بہت شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त हम फेडरल जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मौजूद हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बुशरा बीबी साहिबा की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई थी। उसके लिए आज हम यहाँ उनकी अभी रुकार जारी करवाने आए थे और उनके मचलके जमा करवाने आए थे। तो इस वक्त हम ये जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ के हमें मालूम हुआ है कि जो जज साहिबान हैं, जो हमारे ट्रायल जज थे, वो भी आज 11 बजे स्टाफ ने हमें ऐसा बताया है कि वो एक जगह जनाजे पे चले गए। तो ड्यूटी जज साहब भी वो भी एक जगह जनाजे पे चले गए और जो एडमिन जज साहब थे वो भी आज मौजूद इत्तेफाक से नहीं है। तो इस वक्त FIA का कोई भी मुतलका जज ऐसा मौजूद नहीं है जो कि रुकार को साइन कर सके और वो रुकार पर जारी हो और अडयाला जेल से आज बीबी साहिबा की जो रिहाई है वो मुमकिन हो सके। इस वक्त इमशा बीबी की ज़मानत से मुतालिक बड़ी खबरें आ रही हैं। सलमान सफदर साहब बताइएगा क्या पेश रफ्त हुई आज ज़मानत केस में? माइक लगा जी। आज बुशरा इमरान जो अहलिया प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर इमरान खान है, उनकी आज फाइनल बेल पर समाअत थी। ये तोशाखाना 2 केस था कि आज बहुत भरपूर मौका मिला सरकार को अपने केस को संभालने का, मगर वो सरकार लड़खड़ाती रही इस केस में। मेरी पहले दिन से ही इस केस पर यह मौक़िफ़ है कि ये केस कभी शुरू ही नहीं होना चाहिए था। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि क्रिमिनल लॉ में एक ट्रांजैक्शन को आप बाइफरकेट कर दें, उसकी सब डिवीज़न कर दें और एक केस को मुख्तलिफ हिस्से में फ्रेगमेंट करके कभी एक तोहफे की हद तक कभी दूसरे तोहफे की हद तक। इसका मकसद सिर्फ मियाँ बीवी की इनकार्सरेशन और उनकी डिटेंशन को प्रोलॉन्ग करना है। इसका एक ये भी अंदिया था कि केसेस सरकार के पास ख़त्म हो चुके हैं और अब पीछे रह कुछ नहीं गया। कोई ऐसा मुकदमा नहीं रह गया जिसमें अब उनकी अरेस्ट को या कंटिन्यू डिटेंशन को जस्टिफाई किया जा सके। आप ये देख लें कि बुशरा इमरान आज 264 दिनों के बाद फाइनली जितने भी केसेस उनके अगेंस्ट थे वो तमाम केसेस आज में वो बरीउज़ ज़िम्मा, वो तमाम केसेस फर्दर इंक्वायरी के हुए। कोई एक केस में रीज़नेबल ग्राउंड्स नहीं सामने आए टू जस्टिफाई डिटेंशन, मगर हमें इंसाफ लेते लेते बड़ा टाइम लग गया। उसकी वजह शेयर वॉल्यूम ऑफ केसेस, मिसयूज़ एंड मैसिव मिसयूज़ ऑफ पुलिस मशीनरी और ऑनगोइंग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जो कि हमारा तो ये ख्याल था कि ख़वातीन की हद तक नहीं होनी चाहिए, मगर लग ये रहा है कि वो बढ़ती जा रही है ख़वातीन की हद तक भी। आप ये देखें कि बुशरा इमरान से अब वो इमरान खान